ہے ہی نہیں، اتنی تعریف کر دی ہے اس میں کہ وہ باتیں ایسی ہے ہی نہیں کہ اس میں ان کے لیے ہدایت ہو، سیدھا راستہ ان کو نظر آئے اس سے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہندو کبھی اپنی کتاب جو ہے گیتا نام ہے اس کا، کیا نام ہے، وہ بیٹھ کے کبھی پنڈت جی درس دے رہے ہیں اس کا، کبھی دیکھا آپ نے؟ پنڈت جی جو ہے وہ باقاعدہ ترتیب وار اس کا درس دیتے ہیں۔ تو یہ واحد مذہبی کتاب ہے جو پڑھی بھی جاتی ہے، سنی بھی جاتی ہے، اس کا درس بھی دیا جاتا ہے اور درس بہت شوق سے سنا بھی جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے اس میں کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو صحیح ہوں گی اور فطرت کو اپیل کرتی ہیں وہ باتیں۔ تو اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ ہمارے پاس ہماری آسمانی کتاب اصل شکل میں موجود ہے۔ اس امت میں بڑے فرقے پیدا ہوئے، بہت اختلافات ہوئے، لیکن اللہ کا فضل ہے سارے علماء، ساری دنیا کے سارے علماء، سارے مسلمان قرآن مجید پر متفق ہیں۔ جو بھی پڑھتا ہے یہی پڑھتا ہے، سعودی عرب میں بھی یہی، ساؤتھ افریقہ میں بھی یہی، انڈونیشیا میں بھی یہی۔ امت میں کتنا توڑ پیدا کیا گیا، کتنے اختلافات پیدا کیے گئے، مگر قرآن مجید میں اختلاف پیدا نہیں ہو سکا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اس میں اختلاف پیدا کرنے کا کوئی راستہ نظر ہی نہیں آیا۔ تو کتنا اللہ کا کرم ہو گیا کہ ہم جب پڑھتے ہیں تو تسلی ہے یہ وہی ہے، سنتے ہیں تو تسلی ہے کہ یہ وہی، تبدیلی کے بغیر۔ اور عجیب بات یہ بھی کہ اس کے من جانب اللہ ہونے کے، کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے، غیر اللہ کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، اس کے اللہ کے کلام کے ہونے کے دلائل بہت مضبوط ہیں، اس لیے ہمیں شبہ بھی نہیں ہے۔ ہندو جب گیتا پڑھتا ہے تو اسے یقین نہیں ہے کہ یہ بھگوان نے نازل کیا ہے یا کسی نے بنا کے ویسے ہی اپنے نظریات کے پرچار کر لیا ہے۔ عیسائیوں کے پادری جب انجیل کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کو یقین نہیں ہوتا، اس کی باتیں دیکھ کے سن کے ان کو اطمینان ہٹ جاتا ہے کہ یہ کچھ اور گڑبڑ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے یا بنایا ہوا ہے، مکس کر دیا معاملہ، سارا گڑبڑ ہو گیا ہے۔ تو جب اس پر اطمینان ہی نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات ہیں بھی یا نہیں، تو عمل کہاں سے ہوگا؟ تبھی ان مذاہب کا بیڑا غرق ہو چکا ہے دنیا میں۔ عیسائیت کا بیڑا غرق، پادری رو رہے ہیں بیٹھ کے کہ عیسائیت دنیا عیسائیت سے ہاتھ دھو رہی ہے۔ یہودیت جو ہے وہ محدود ہوتے جا رہے ہیں، بس ان کا ایک ہی دنیا میں مقصد ہے کہ اسرائیل پہ قبضہ، باقی وہ مذہب سے وہ بھی دور۔ اور ہندو سکھ کا تو معلوم ہے، ان کا تو ایسے ہی بس چند چیزیں ہیں، ایک پگڑی ہے، ایک داڑھی ہے ان کی، اور ایک دو چار چیزوں سے پتہ چلتا ہے سکھ ہے، ورنہ وہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ فطرت کو اپیل کرتی ہیں وہ چیزیں۔ تو یہ جو کتاب ہے نا، کتاب، یہ میں اتنی لمبی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ درس قرآن کو ایک عام لیکچر نہ سمجھا کریں، اس میں پابندی سے بیٹھا کریں، پابندی سے آیا کریں، دوسروں کو بھی لایا کریں، دوسروں کو بھی ترغیب دیا کریں، دوسرا آئے نہ آئے خود پابندی سے سنیں، اور یہ اس اطمینان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کانوں میں اگر اپنے کتاب کی تعلیمات ڈال دے، سننے کو مل جائیں، عمل کی اصلاح تو بعد میں ہوتی ہے، نظریہ تو درست ہو جائے۔ اللہ کی نظر میں نظریے کی اصلاح کی اہمیت زیادہ ہے عمل کی اہمیت سے۔ اللہ کی نظر میں آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے، اس کی اہمیت زیادہ ہے آپ کے عمل سے۔ اس کی میں مثال دوں، ایک آدمی نماز کو فرض سمجھتا ہے، پڑھنا ضروری ہے، پڑھتا نہیں ہے، یہ بھی غلط کر رہا ہے۔ ایک آدمی 5 ٹائم پابندی سے پڑھتا ہے مگر ضروری نہیں سمجھتا، کہتا ہے فرض نہیں، وہ ویسے ہی پڑھ لو، اچھی بات ہے، پڑھتا پابندی سے۔ تو بتاؤ کون حق پر ہے، پہلا والا یا دوسرا والا؟ پہلا والا۔ عمل غلط ہے، نہیں پڑھ رہا، کانسیپٹ کلیئر ہے نماز کے بارے میں، کیا خیال ہے؟ نظریہ درست ہے، کوئی ہے پڑھنے کی چیز، میں نہیں پڑھ رہا، غلط کر رہا ہوں۔ دوسرا کہہ رہا ہے میں پڑھ رہا ہوں، اچھا کام کر رہا ہوں، لیکن نہیں بھی پڑھتا تو بھی غلط نہیں ہوتا۔ تو ہماری شریعت میں اللہ کی نظر میں نظریے کی اصلاح، عقیدے کی اصلاح یہ زیادہ ضروری ہے۔ تبھی تو آپ دیکھیں کہ اللہ کو کافر سے نفرت کیوں ہے؟
کافر بھی بہت سے اچھے اعمال کرتا ہے، کافر کے نظریات غلط ہیں، کافر کا کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے بہت ساری اہم چیزوں میں، اور مسلمان کے کانسیپٹ کو اللہ قرآن مجید میں کلیئر کرتے رہتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں، یہ واحد دنیا کی کتاب ہے جو انسان کو صحیح کو صحیح کہتی اور غلط کو غلط کہتی۔ اگر یہ کتاب نہ ہو تو خدا کی قسم انسان اپنی عقل سے صحیح اور غلط کا تعین نہیں کر سکتا، ناممکن ہے۔ اگر کر سکتا ہوتا تو دنیا کی جو ذہین ترین قومیں ہیں ان کے فیصلے درست ہوتے، پھر ان کے قوانین سب سے بہتر ہوتے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی جو ذہین ترین قومیں ہیں سب سے غلط ترین قوانین بھی انہی کے، انسانیت کو برباد کرنے کے لیے، انسانیت کو برباد کرنے کے لیے سب سے غلط ترین قوانین بھی انہی کے۔ آپ دیکھ لیجئے، دنیا کی ذہین ترین قوم تھی نا رشیا، سوویت یونین تھی یا نہیں تھی؟ امریکہ کے ٹکر کی تھی، اس وقت دو سپر پاور کہلاتے تھے، ایک روس اور ایک امریکہ۔ لینن نے نظریہ پیش کیا تھا، ذہین ترین آدمی تھا اس اپنی قوم کا، نظریہ کیا پیش کیا کہ بھائی اشتراکیت کا، کہ سب اس زمین کی ہر چیز میں برابر کے شریک ہیں۔ یہ عقل کا بنایا ہوا نظریہ تھا نا جو قرآن کے خلاف ہے، سب برابر۔ وہ نظریہ اتنے بڑے ملک میں نافذ کر دیا اور کیسی مار کھائی، فیل ہو گیا نہیں ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ جب رشیا میں یہ نظریہ اٹھا تھا اشتراکیت کا تصور، سب برابر، ساری چیز حکومت کی تحویل میں دے دو، اور حکومت بھی مالک نہیں ہے بلکہ مینجمنٹ کہ وہ تقسیم کرے گی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس وقت تو بڑی باتیں ہوئی لوگوں میں کہ بھئی یہ بہت زبردست نظریہ ہے، پوری دنیا میں نافذ کیا جائے، بڑے بڑے ماہرین نے، ذہین لوگوں نے اس پہ کتابیں لکھی، لیکن وہ نظریہ وہیں دفن ہو گیا، اس ملک سے آگے نہیں بڑھا۔ اس پہ گورباچوف نے کہا تھا کہ یہ جو اشتراکیت کا تصور ہے، یہ پہلے اس کا تجربہ کسی چھوٹے سے گاؤں پہ کرنا چاہیے تھا۔ ہم سے بڑی غلطی کیا ہوئی، ہم نے اتنی بڑی ریاست سوویت یونین پہ تجربہ کر دیا، اس لاکھوں لوگوں کا، کروڑوں لوگوں کا بیڑا غرق کر دیا ہم نے۔ تو وہ خود اقرار کر رہا ہے کہ پہلے ایک گاؤں پہ تجربہ کر کے دیکھتے یہ چلنے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے، نہیں چل سکتا، یہ بیڑا غرق کر دیا کیونکہ کمپٹیشن ختم ہو گیا، تقابل ختم۔ آپ ابھی بھی رشیا میں جائیں تو کہتے ہیں کہ سائن بورڈ رنگین نہیں ہے، ایک ہی جیسے گورنمنٹ کے ہیں نا سارے سائن بورڈ، کوئی اٹریکٹ کرنے والی کوئی چیز ہی نہیں ہے کیونکہ حکومت ہی چلا رہی ہے۔ ہمارے ہاں تقابل ہوتا ہے، ہر آدمی کہتا ہے میری ملکیت میں چیز ہوگی نا، میں اپنی دکان، اپنا مکان، اپنا ہوٹل، میں، پھر وہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ چمکاؤں، دودھ پتی بناؤں تو ایسا تڑکا لگا کے بناؤں دودھ پتی میں کہ سارے اس ہوٹل کو چھوڑ کے میری دودھ پتی پینے کے لیے آئے۔ اور جب سب چیز برابر ہے، گورنمنٹ ہی دے رہی ہے، پھر وہ تڑکے تھوڑی لگیں گے، کمپٹیشن ختم، بہت ساری چیزیں ختم۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے، باقی قوانین کی مثال دیکھ لیں آپ۔ دنیا کے ذہین ترین لوگ سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں۔ دیکھیے عقل جو ہے نا، عقل، یہ میں صرف اس تمہید بیان کر رہا ہوں کہ یہ اس کو دلچسپی سے سنا کریں۔ یہ واحد دنیا کی کتاب ہے جس کو اللہ نے کیا فرمایا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ فرقان، کیسا پیارا نام رکھا ہے۔ میں فرقان کا آج کی زبان میں ترجمہ جو کرتا ہوں نا، آج کی زبان میں، وہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے میں بتاتا ہوں یہ فرقان اصل میں ہوتا کیا ہے۔ فرق کا لفظ سنا ہوگا آپ لوگوں نے، فرق کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز کو دوسری چیز سے الگ کر دینا، تقسیم کر کے الگ چھانٹ دینا، چھانٹی کرنا، اس کو کہتے ہیں فرق کرنا۔ فرق کرنے کی ضرورت کہاں ہوتی ہے؟ جہاں دو تین چیزیں آپس میں کیا ہو جائیں، بولے بھائی آپ مکس ہو جائیں۔ خلط تو نہیں سمجھ میں آئے گا آپ لوگوں کے، مکس ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ خلط گاڑی اردو ہو جاتی ہے، مکس ہو جائیں آپس میں، آمیزہ بن گیا بہت ساری چیزوں کا۔ اب آپ نے فرق کر دیا اسے، صحیح ہے نا؟ آپ نے کیا کر دیا، یہ بھی چھانٹی کرو، یہاں سے ایسا کرو، یہ جو لنڈے کا مال ہے یوں نکالو، طارق روڈ جو مارکیٹوں میں جائے گا اس کو الگ کر دو، چھانٹی کر رہے ہیں، فرق کر رہے ہیں، کھرے کھوٹے کو الگ الگ کر رہے ہیں۔ اور فرق کرنے والے کو عربی میں فارق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فارق، فرق کرنے والا، حق اور باطل کو جدا جدا کرنے والا۔
ہم جب زندگی گزارتے ہیں نا تو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ مکس ہوا ہے سارا. یہ سارا کیا ہوا ہے؟ مکس. لوگوں نے بھی، غلط مذاہب والوں نے بھی، دنیا کے ماہرین نے بھی، اور خود انسان کی خواہشات نے بھی، اور شیطان نے بھی بہت ساری چیزوں کو آپس میں مکس کر دی ہے. اب ہر چیز کے بارے میں اس میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے مشکل کام ہے. تو جو اس صحیح اور غلط میں فرق کرے گا اس کو کہتے ہیں فارق. اور فرقان جو ہے نا، فرقان وہ سپرلیٹو ڈگری ہے، بہترین طریقے سے فرق کرنے والا. ایک تو کمپیریٹو ہوتی ہے نا، گڈ کے بعد بیٹر، اور آخر میں کیا ہوتی ہے؟ بیسٹ، سب سے بہترین. تو اللہ نے اس کا نام کیا رکھا؟ عربی میں فرقان مبالغے کا صیغہ ہے، بہترین طریقے سے فرق کرنے والی. یعنی کھرے کو کھوٹے سے ایسا چھانٹ کے الگ کرتی ہے، جیسے کہتے ہیں نا بال کی کھال اتارنا، ایک ایک روئے کو الگ کر کے رکھ دینا، اتنا واضح کر دینا کہ ایسا الگ ممتاز کر کے رکھ دینا کہ انسان کو پھر تردد نہ ہو، ذرا بھی شک و شبہ نہ ہوا. کیا جیسے بہت ساری چیزیں مکس پڑی ہوئی تھی، آپ نے کہا بھائی یہ گندم آٹا، یہ گندم کے دانے، جو کے دانے، چاول کے دانے مکس ہو گئے، تو آپ ایسا کریں اس میں سے چاول الگ کر دیں اور جو کے دانے الگ کر دیں. کتنا مشکل کام ہے یہ. اب یہ بیٹھا ہوا ایک ایک دانہ، اور اگر یہ مہارت کے ساتھ ایک ایک دانہ الگ کر کے بالکل الگ ڈھیری بنا دے اور جو کی ڈھیری بالکل الگ بنا دے تو ہم کہیں گے بڑا مشکل کام ہے، لیکن الگ کر کے دکھا دیا اس نے، بالکل ایک ایک دانہ صاف ستھرا کر کے الگ کر دیا اس نے. تو اس کو میں آج قرآن الگ کرنے سے کیا مراد ہے؟ ہمارے جو نظریات ہیں نا دماغ میں، یہ صحیح ہے وہ غلط ہے، کوئی کہتا ہے یہ راستہ صحیح ہے، کوئی کہتا ہے یہ والا راستہ صحیح ہے، کوئی کہتا ہے یہ غلط، کوئی کہتا ہے یہ صحیح ہے. اتنا آپس میں ایک ایک چیز کے بارے میں ہمارا اختلاف ہے. تو قرآن کہتا ہے الفرقان، تبارک الذی، برکت والی ہے وہ ذات، نزل الفرقان علی عبدہ، جس نے اپنے ایک بندے پر الفرقان کو نازل کیا. تو الفرقان کا مطلب آج کی زبان میں ہوگا کانسیپٹ کو کلیئر کر دینے والی کتاب، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دینے والی کتاب. ایسے زبردست دلائل دیتی ہے یہ کتاب. جب کوئی دعویٰ کرتی ہے نا یہ کتاب، تو اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلائل کے ایسے انبار لگاتی ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے. پھر یہ کتاب اپنی صفات بھی بیان کرتی ہے. کیا ہو گیا اس اس کو ہاتھ لگانے سے کچھ فرق. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کیا بات کر رہی تھی بھائی؟ ہاں، اتنے زبردست دلائل کے انبار لگا دیتا ہے قرآن، ایسے انبار لگا دیتا ہے کہ پھر قرآن اپنی صفت کو خود بیان کرتا ہے. قرآن اپنی صفت کو خود بیان کرتا ہے کہ ہم دلائل کے انبار ایسے لگا دیتے ہیں کہ سامنے والے اگر ان میں حق کی تلاش ہو تو ان پر اثر کیسا ہوتا ہے. قرآن مجید نے یہود و نصارہ کا نقشہ بیان کیا. فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. فرمایا کہ یہود و نصارہ، وہ یہودی، وہ عیسائی علماء جن میں حق کی تلاش ہے، ضدی اور ہر دھرم کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا دنیا میں. فرمایا جن میں حق کی تلاش ہے، ساری زندگی جو پیغمبر کی مخالفت میں لگے رہے، لیکن جب اس کلام کو سنتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تو پھر ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اس کلام کو جب سنتے ہیں نا تو اللہ فرماتے ہیں پھر ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے آنسوؤں سے بہہ رہی ہوں گی. آنکھوں کو دیکھو گے آنسوؤں سے بہہ رہی ہوں گی. یہاں بھی قرآن کا مبالغہ دیکھیے. آنکھیں کبھی نہیں بہتی، حقیقت میں آنسو بہتے ہیں آنکھوں سے. آنکھیں بہتی ہیں یا آنسو بہتے ہیں؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں. یہ مبالغہ ہے، بلاغت کہتے ہیں اس کو، کہ تمہیں ایسا لگے گا کہ آنسو نہیں بہ رہے بلکہ آنسوؤں میں آنکھیں بہتی چلی جا رہی ہیں. اتنا روتے ہیں. کیوں روتے ہیں؟ مما عرفوا من الحق، ان کو صحیح اور حق راستہ نظر آ جاتا ہے. یقولون ربنا آمنا، اور فوراً کہتے ہیں اے رب ہم بھی اس کتاب پر ایمان لائے. تو قرآن مجید نے اس کتاب کو سننے والوں پر جو کیفیات طاری ہوتی ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا. اس کتاب کو سننے والوں کی رونگٹے کیسے کھڑے ہو جاتے ہیں،
ان کا بھی تذکرہ کیا. اس کتاب کی خوشخبریوں کو سن کے کیسی خوشی محسوس ہوتی ہے ایمان والوں کو، اس کا بھی تبصرہ کیا. اور اس میں جہنم کی آیات سن کے کیسی خوف کی کیفیات طاری ہوتی ہیں، ان کا بھی تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے. اور اس کتاب میں جب اللہ دلائل کے انبار لگاتے ہیں نا، تو قرآن مجید کی ایک صفت ہے. قرآن ایک آیت کے خاتمے پر کہتا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں. اگلی آیت میں کہے گا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں. اگلی آیت میں کہے گا اگلی دلیل دینے کے بعد ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون، اس میں نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، کہیں اگلی آیت میں کہے گا دلیل پیش کرنے کے بعد کہ اس میں ایمان لانے والوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ رب کا پتہ چل جائے تو ہم مان لیں اس کو، کہیں صحیح رب مل جائے، ہمیں خدا صحیح مل جائے تو ہم مان لیں گے اس کو، تو ان ماننے والوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں. ایک ہی رکوع ہوگا مگر اس کا اختتام دیکھیے، غور و فکر کرنے والے، عقل کرنے والے، نصیحت حاصل کرنے والے، ایمان لانے والے، یہ ساری صفات اللہ بیان کرتے ہیں کہ جن جن میں بھی یہ جذبہ ہوگا وہ اس کتاب سے ہدایت سے محروم نہیں رہ سکتے. اور اس کتاب کی سب سے بڑی صفت یہ بیان کی، یہ سیدھا راستہ دکھا دیتی ہے غلط راستے سے ہٹا کر. تبھی اللہ نے اس کتاب کو شروع کہاں سے کیا؟ سورہ فاتحہ سے. اور اس میں کیا دعا کروائی؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھا راستہ دکھا دے. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ پوری کتاب آگے الف لام میم سے والناس تک تمہیں سیدھا راستہ دکھائے گی. تو چونکہ یہ راستہ تمہیں دکھائے گی تو پہلے اللہ سے دعا مانگ لو کہ اللہ میں واقعی دیکھنا چاہتا ہوں، تو بھی دکھا دے، تیری توفیق بھی اس میں شامل حال ہو جائے. ہمارے حضرت یہ ترجمہ کیا کرتے تھے اہدنا الصراط المستقیم کا، بڑا دلچسپ ترجمہ. فرماتے تھے میں جب اہدنا الصراط المستقیم پڑھتا ہوں تو ایک اسٹیپ تو یہ ہے کہ اے اللہ سیدھا راستہ دکھا دے، صحیح ہے نا؟ ایک نیت تو یہ ہو سکتی ہے اس میں. تو اس سے کیا ہوگا؟ راستہ نظر آ جائے گا، کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا، بس یہی ہوگا نہیں ہوگا، پتہ چل جائے گا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. مگر اتنا کافی نہیں ہے. تو آگے مزید اس میں مبالغہ یوں کرو کہ اے اللہ سیدھے راستے پر چلا دے. آگے جو قرآن میں سیدھا راستہ ہے نا وہ نظر بھی آ جائے اور چلنے کی، بولو بھائی، توفیق بھی مل جائے. دھکا دے کے اس پہ چلا بھی دے اس پہ، صحیح ہے نا؟ پھر آگے فرماتے تھے کہ اتنا بھی کافی نہیں ہے. اللہ نے کان سے پکڑ کے ایک دفعہ سیدھے راستے پر چلا دیا تو کتنے لوگ ہیں چلنے کے بعد واپس دوبارہ یو ٹرن لے لیتے؟ ہوتے نہیں. ایک پرہیزگار بن گیا پھر دوبارہ بدماشیوں پہ آ گئے موت سے پہلے. تو پھر یوں دعا کرتے تھے اے اللہ سیدھا راستہ دکھا بھی دے، سیدھے راستے پہ چلا بھی دے، اور چلا کے منزل تک پہنچا بھی. تو اہدنا الصراط المستقیم کی کیا نیت کرنی چاہیے؟ یہ تینوں جب نماز میں پڑھے نا اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کا مطلب یوں لے کہ کان سے پکڑ کے جنت تک پہنچا دے. بس کان سے پکڑ کے جنت تک. دعا تو اچھی مانگے نا انسان، وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت نہیں ہے کسی کو زبردستی کان سے پکڑ کے چلانے کی. عادت اللہ کی یہی ہے کہ جو چلنا چاہتا ہے، کوشش کرتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ان پر راستوں کو کھولیں گے، ان کو راستے پہ چلائیں گے. جو خود چلنا چاہیں گے ان کو چلائیں گے، چاہتا ہی نہیں ہے اس کے لیے نہیں. لیکن دعا تو انسان اپنی حیثیت کے مطابق نہیں، اللہ کے مطابق مانگا. کوئی فقیر آپ سے آ کے یوں مانگے کہ دیکھو میں بھی آپ کے محلے کا آدمی ہوں، میں بھی آپ کے محلے کا آدمی ہوں، آپ جیسے انسان، جیسے آپ کے پیٹ ہے میرے بھی پیٹ ہے، آپ پیٹ بھر کے کھاتے ہو تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ مجھے بھی کھلاؤ. تو آپ دو گے اس فقیر کو؟ بولے کہ تم بڑی گنتی سکھا رہا ہے مجھے آگے. وہ دلیل سے بات کر رہا ہے. تو جیسے جب کوئی کسی کے سامنے فقیر ہوتا ہے نا تو دلائل نہیں چلتے، پھر وہ محتاجی ظاہر کرے، بس سیٹھ صاحب ٹھیک ہے میں مستحق نہیں ہوں لیکن اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام، بڑی مہربانی ہوگی. آپ دھتکارو بھی کہ جا دفعہ ہو، پھر بھی وہ پیچھے پڑا رہے گا. ایسے ہی فقیروں کو ملتا ہے. اور اگر فقیر صاحب پکڑ دکھا رہے ہیں کہ بھائی دینا ہے دے ورنہ دو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. آج کل فقیر ایسے ہوتے ہیں. وہ فقیر آ گیا، دروازہ بجایا، باجی کچھ کھانے کو ہے، باجی نے بولا نہیں ہے ابھی نہیں پکا. یار میں باہر بیٹھا ہوں، جب پک جائے مس کال دے دینا مجھے. ایسے فقیر کو کوئی کھلائے گا؟ وہ تو پیچھے پڑ جائے.
تو کھلایا جاتا ہے. تو اللہ کے سامنے بھی دلائل نہ دے دعا میں کہ اللہ تیرا قانون یہی ہے. تیرا قانون کیا ہے؟ یہی ہے کہ جو چلنا چاہے گا اس کو ہدایت ملے گی، لہذا میں بھی کوشش کروں گا، اور جب کوشش کروں تو پھر تیری ذمہ داری ہے اس کو کامیاب کر دیں. تو پھر یہ بھکاری پن نہ ہوا. اللہ کو بھکاری پن پسند ہے اپنے سامنے. تو مانگنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے اللہ میں چاہوں نہ چاہوں، تیرا قانون ضابطہ اپنی جگہ، ضابطہ یہی ہے کہ جو چاہے گا وہ چلے گا، وہ قانون ضابطہ ہے اللہ مجھے اس سے مستثنا کر دے. میں بھکاری ہوں، مجھ سے نہیں چلا جاتا، میں کمزور، میں نالائق، میں سست، میں کاہل، مجھ میں حیا نہیں، مجھ میں شرم نہیں، مجھ میں غیرت نہیں. ایسا اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اللہ میں چاہوں نہ چاہوں تو نے بہت سو کو غریبی میں بھی تو ہدایت دی ہے نہیں دی ہے. حضرت عمر کو ہدایت کیوں ملی تھی؟ نبی نے دعا کی تھی نا، اللہم انصر دینک بأبی جہل، اللہم اید دینک بأبی جہل ابن ہشام او بعمر ابن الخطاب. اے اللہ تو اپنے دین کو طاقت دے ابو جہل ابن ہشام کے ذریعے یا عمر ابن خطاب کے ذریعے. تو نبی نے دعا مانگی، حضرت عمر کو غریبی میں ہدایت مل گئی نبی کی دعا کی. اور کیسی تگڑی ہدایت ملی، کیسی تگڑی ہدایت. تو اللہ سے یوں مانگنا چاہیے کہ اے اللہ میں مستحق ہوں یا نہیں. دل میں نیت کرے کہ میں کوشش کروں گا. شیطان جو ہے نا وہ خوش ہوگا، بولے گا یہ اور کوشش سے پیچھے ہٹ رہا ہے ایسی دعائیں مانگ کے. شیطان کہے گا اور اچھا ہے بالکل پوستی بن کے سست کاہل بن کے بیٹھ جا گھر میں، کچھ بھی نہیں ہلنا، بس دعا مانگ کے آ گیا نا کافی ہے تیرے لیے. تو شیطان سے کہے میں تیرے سے بعد میں نمٹ لوں گا. یعنی شیطان کو سمجھائے کہ اپنی میں کوشش انشاءاللہ کروں گا، لیکن اللہ کے سامنے کوشش نہ رکھے. اللہ کے سامنے یہ کہ اللہ میں کوشش کروں نہیں کروں، تم کوشش بھی مجھ سے تو ہی کرا دے. تو مانگے نا انسان تسلی سے، مانگنے والا اگر بن جائے نا تو بہت سارے مسائل ویسے ہی حل ہو جائے. اللہ کو مانگنا پسند ہے بھکاری بن کے، تکبر پسند نہیں ہے اللہ کو. دیکھو شیطان اور آدم میں فرق کیا تھا؟ غلطی دونوں سے ہوئی نا. شیطان سے غلطی ہوئی، کہا کہ سجدہ کرو، نہیں، یہی ہوا نا، عمل کیا گیا نہیں کیا. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، لا تقربا هذه الشجرہ، اے آدم اور حوا اس درخت کے قریب نہ جانا، چلے گئے. غلطی دونوں سے ہوئی نا. میرا خیال ہے نہیں ہوئی آپ کی نظر میں، دونوں سے غلطی ہوئی. شیطان سے کہا جا رہا ہے کہ اسجدوا لآدم، سجدہ کرو، شیطان کہہ رہا ہے نہیں. آدم سے کہا جا رہا ہے اس درخت کے قریب مت جاؤ، لا تقربا، اے آدم تم اور تمہاری زوجہ، لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب بھی مت پھٹکنا. کھانا تو دور کی بات، وہ نہ صرف قریب پھٹکے بلکہ باقاعدہ کھا لیا. شیطان کو جب سمجھایا گیا کیوں، تو شیطان نے دلائل دینا شروع کر دیا اللہ کے ساتھ. شیطان کو اللہ نے کہا نا تو کیوں سجدہ نہیں کر رہا ہے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ تو شیطان نے یہ نہیں کہا غلطی ہو گئی، معذرت چاہتا ہوں. شیطان نے دلائل دینا شروع کر دی. لم اکن لاسجد لبشر، ایسا ممکن ہی نہیں ہے. لم اکن کا جو آج کے دور میں ترجمہ ہے نا، ہمارے ہاں طلبہ ترجمہ کرتے ہیں لفظی. جو لفظی ترجمہ ہوتا ہے نا کسی زبان میں، وہ اس کی صحیح تعبیر کبھی بھی نہیں ہوتا. لفظی ترجمہ ہوتا ہے نا، ترجمہ ہمیشہ با محاورہ ہونا چاہیے. لم اکن کا ظاہری ترجمہ کیا ہے؟ لم اکن، میں ایسا ہوں ہی نہیں، ایسا میں ہوں ہی نہیں. لاسجد لبشر، کہ میں سجدہ کروں کسی بشر کو. اس کا یہ ترجمہ نہیں ہے کہ میں بشر کو سجدہ نہیں کر سکتا، یہ ترجمہ نہیں ہے. اگر یہ ہوتا تو یوں کہتا لا اسجد لبشر، میں کسی بشر کو، انسان کو سجدہ نہیں کروں گا. یہ نہیں ہے، لم اکن ہے. اکن کا معنی کیا ہے؟ اٹ ازنٹ پاسبل، یہ ممکن ہی نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اس کا تصور ہی نہیں ہے میرے جیسا ہو کے اس جیسی پہ سجدہ کرے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. یعنی اللہ پہ اعتراض کر رہا ہے کہ تو خود بھی تو آرڈر دینے سے پہلے سوچ نا، احکامات بھی تو بالکل سمجھ میں آنے والے ہونے چاہیے. یہ تو بات ہی غلط ہے. جیسے ابا نے آپ سے، والد نے کہا بیٹا یہ کام کرو، آپ کہہ رہے ابا سستی ہو رہی ہے نہیں کر رہا میں، ٹھیک ہے نا. پھر ابا نے کہا کرو، پھر آپ ادھر کھو جا رہے ہو، یہ کیا مصیبت ہے جو ہے نا. پھر ابا نے کہا بیٹا کرو، پھر آپ نے کہا دائیں بائیں کھسک لیے. اور ایک ہے ابا نے آپ سے کہا کہ بیٹا یہ کام کرو، ایک دفعہ کا، دو دفعہ، تین دفعہ کا، تو آپ کہہ رہے ہیں ابا یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، مجھ سے یہ تصور کر رہے ہو کہ میں یہ خدمت، یہ کام ہے کرنے والا. پہلے کو تو ابا معاف کر دے گا، دوسرے کو معاف نہیں کرے گا.
اور ابا پھر بھی شاید معاف کر دے، کیونکہ وہ سوچ سکتا ہے کہ شاید میں نے غلط حکم دیا ہو، بھائی میرا بیٹا صحیح کہہ رہا ہو، لیکن خالق اگر ہار مان لے تو اس کا مطلب ہے خالق یہ تسلیم کر رہا ہے کہ تجھ میں عقل مجھ سے زیادہ ہے۔ یہ تو اس سے بڑی خالق کی توہین کیا ہو سکتی ہے کہ مخلوق جس کو اس نے بنایا خود بنانے والے میں کم ہے اور جو بنایا ہوا ہے اس میں زیادہ ہے۔ آج جو لوگ بہت سے اعتراض کرتے ہیں نا، ایک صاحب مجھے کہنے لگے وراثت کے مسائل میں عورت کا جو آدھا حصہ ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا، بہن کو آدھا ملتا ہے، بھائی کو ڈبل ملتا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو میں نے کہا جب اللہ تعالیٰ سے میری ملاقات ہوئی انشاءاللہ میں کہوں گا کہ آئندہ ان سے مشورہ لے کر قانون بنایا کریں۔ آئندہ جب وراثت کا قانون نازل ہو، اول تو امکان ہی ختم ہو گیا تو نبی آخری نبی تھے، لیکن کم از کم اتنا کہوں گا کہ آپ کو ان سے مشورہ لے لینا چاہیے تھا کہ یہ آدھی کی وراثت بہن کو مل رہی ہے۔ اچھا، یہ لوگ جو اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں نا، بات تو یہ کرتے ہیں کہ بہن کی آدھی نہیں پوری ہونی چاہیے، دیتے آدھی بھی نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی ہو؟ دیتے پورے مکان پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے، پوری دکانوں پہ، دے آدھی بھی نہیں رہے، اس میں صرف باتیں ہیں۔ آدھی میں کیا حکمت ہے، یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس کو کبھی موضوع ہوا تو بیان کریں گے کہ آدھی وراثت کیوں ملتی ہے، لڑکے کو ڈبل کیوں ملتی ہے، اس میں کیا حکمتیں ہیں، تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر شرمندہ ہو گئے۔ شیطان کو کہا کیوں نہیں کیا؟ شیطان نے کہا لم اکن، یہ ممکن نہیں ہے، میں ایسا ہوں ہی نہیں، میں ایسا ہوں ہی نہیں کہ اس کو سجدہ کرو، مٹی کو۔ خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، ایک بدبودار گارے سے بنایا ہے، کیچڑ سے بنایا ہے جس کو۔ خلقتنی من نار، مجھے تو نے آگ سے بنایا۔ یہ بھی مان رہا ہے کہ بنانے والا تو ہی ہے، یہ مان رہا ہے کہ بنانے والا کون ہے؟ تو ہے، لیکن جب تو نے آگ سے بنایا تو وہ پروٹوکول دے جو آگ کا ہونا چاہیے، اور جب اس کو مٹی سے بنایا تو اس کو معاذ اللہ وہ توہین کر جو مٹی کی ہونی چاہیے۔ مٹیریل ایسا ہے تو پھر آگے حساب کتاب بھی ویسا ہی ہونا چاہیے، ورنہ اگر تو نے مجھے اس کو سجدہ کروانا تھا تو تو نے غلطی کی ہے، پھر مجھے آگ سے کیوں بنایا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ نے شیطان کی دلیلوں کا جواب نہیں دیا، حالانکہ جواب بہت آسان تھا کہ بھائی جو بھی ہے بنایا تو میں نے ہے نا، جو تجھے جو آگ سے اگر کوئی عزت ملی تو وہ کس کی وجہ سے ملی؟ میری وجہ سے ملی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اصل میٹیریل نہیں ہے کسی کی صفات میں، بلکہ اس میں جو صلاحیتیں رکھی ہیں، صلاحیتوں کی بنیاد پہ اللہ کے ہاں فیصلہ ہوگا کون اچھا ہے کون بدتر ہے۔ انسان میں صلاحیتیں جنات سے زیادہ ہیں، انسان میں صلاحیتیں ذہانت، اور یہ انسان ہی تو ہے نا، سوئی کا جہاز بنا لیا اس نے، جنات نے بنایا کچھ؟ جن خود ہوا میں اڑ لے گا مگر طیارہ ہوا میں نہیں اڑا سکتا۔ تو پھر اور بہت ساری باتیں۔ تو آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا الم اقل لکما ان الشیطان لکما عدو، الم اقل لکما، اے آدم اور حوا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، اور شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا؟ تو آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کہا تو تھا مگر یہ حکم میری سمجھ میں نہیں آیا، یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ تو نے کیسے کہہ دی پوری جنت ہے، جب جنت تو ہے ہی مزے کے لیے، اس میں کیا پابندی ہے یہ کھاؤ یہ نہیں کھاؤ، یہ کوئی بات ہے؟ جیسے ہی اللہ نے کہا نا الم اقل لکما، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا ان الشیطان لکما عدو مبین، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم سے غلطی کرائے گا، اور تم نے غلطی کر لی۔ تو آدم اور حوا نے کہا، کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے اللہ برباد ہو گئے، لنكونن من الخاسرین، خسارے والوں میں سے، برباد ہو گئے، برباد ہو گئے، لٹ گئے، سب کچھ برباد ہو گیا ہمارا، تو بڑا ظلم کیا، زیادتی کی ہم نے اپنی جان پر، اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، لم تغفر لنا، اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں کی، معاف نہیں کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا اتنا روئے، آنسوؤں کے سمندر بہا دیے انہوں نے، اتنا روئے کہ زمین کی کو کیچڑ بنا دیا انہوں نے رو رو کے سجدے میں جا کے، اور ایک ہی الفاظ تھے زبان پہ، ربنا ظلمنا انفسنا،
اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا، تو نے اگر ہمیں معاف نہ کیا، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے تیرے سامنے پیش کر کے دعویٰ کریں کہ ہم اس کے مستحق ہیں، کچھ بھی نہیں، معافی کی بھیک مانگتے ہیں بس بھیک۔ اور اللہ کی رحمت کو جوش دلانے کے لیے کیا کہا، اگر تو نے معاف نہیں کیا ہم تو برباد ہو جائیں گے، تیرا کچھ بھی نہیں ہوگا، تیرا کچھ نہیں جا رہا، ہمارا بہت کچھ جا رہا ہے، تو ہم پر رحم کر کے ہمیں اس عذاب سے بچا لے۔ اور قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے جذبات ایسے تھے کہ وہ گڑ گڑا رہے تھے، مگر ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے مانگوں اللہ سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ چاہ رہے تھے، دل میں ندامت ہو گئی، لیکن کسی سے کچھ بولنے کے لیے الفاظ بھی تو ہوتے ہیں۔ فقیر بھکاری جب کسی کے پاس جاتا ہے تو وہ بھی سیکھتا ہے کیسے کیا بولنا ہے، کیا الفاظ بولنے ہیں، لوگوں سے سیکھتا ہے، دوسرے بھکاریوں سے سیکھتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے تو کسی سے نہیں سیکھا، وہ تو ابو البشر ہے، سب سے پہلے انسان کو، ان کو کون سکھاتا؟ ہم اور آپ نے تو سیکھا ہوا ہے علماء سے، بزرگوں سے، قرآن سے، حدیث سے۔ آدم علیہ السلام کس سے سیکھتے؟ تو قرآن کہہ رہے ہیں ان کے جذبات کو دیکھ کے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، کیسے الفاظ ہیں، آدم نے اپنے رب سے کلمات سیکھے، اللہ نے آدم کے دل میں وحی کر دیے، اے آدم تیرے جذبہ بھی برحق ہے اور تیری سوچ بھی درست، تجھے ندامت بھی ہو گئی، تجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آ رہا، مانگنے کا طریقہ نہیں آ رہا، تو میں تجھے الفاظ سکھاتا ہوں، ایسے الفاظ کے جن کے ذریعے جب تو مانگے گا تو مجھے اپنی فطرت کا پتہ ہے، اللہ تو اپنے آپ کو جانتے ہیں نا، میری رحمت پھر ان الفاظ کو سن کے ایسی جوش میں آئے گی کہ معافی کے سوا میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہو۔ بعض دفعہ انسان جو ہے نا، انسانوں کی عادت ہے اپنی کمزوری خود بتا دیتے ہیں، ہوتا ہی نہیں ہوتا، اللہ کیا تو کوئی کمزوری نہیں ہے، لیکن اللہ کو اپنی صفات پتہ ہے کہ میری یہ صفت ہے، جب اس طرح سے کوئی میرے سامنے بھکاری پن کا اظہار کرتا ہے اور ان الفاظ کے ساتھ کرتا ہے تو میں پھر معاف کیے بغیر میرے پاس چارہ نہیں ہوتا۔ تو فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، اللہ فرماتے آدم نے اپنے رب سے چند کلمات، کلمات عربی میں تنوین تقلیل کے لیے تھوڑے سے کلمات، کوئی لمبی چوڑی دعائیں نہیں تھی، کوئی لمبے چوڑے وظیفے نہیں تھے کہ اتنی دفعہ یہ پڑھو اتنی دفعہ یہ پڑھو۔ اس لیے میں آج لوگوں سے کہتا ہوں کہ میرے بھائی وظیفوں میں وقت برباد مت کیا کرو، دعاؤں میں وقت لگایا کرو۔ آج گھروں میں کوئی مسئلہ اٹکتا ہے، کسی کے پاس چلے جاتے ہیں، پڑھنے کو بتا دیں، وہ کہتے ہیں اتنے لاکھ دفعہ یہ پڑھے، اتنے لاکھ دفعہ بچی کی شادی ہو جائے گی اس سے۔ بے روزگاری ہے، کیا کروں، بے روزگاری ہے تو اتنے لاکھ دفعہ یہ پڑھو، اتنے لاکھ دفعہ۔ بھائی بے روزگاری ہے، میرے پاس آتا ہے، میں کہتا ہوں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو۔ کیوں بھائی؟ اللہ جب وظیفوں کی زبان سمجھتے ہیں تو آپ کی زبان کیوں نہیں سمجھتے؟ بول دو اللہ مجھے وظیفے نہیں آتے، میری یہ حاجت ہے، تو میری اس حاجت کو پورا کر دے۔ تو نے اگر نہیں کی تو عبرت کا نشان بن جاؤں گا لوگوں کو، برباد ہو جاؤں گا۔ اور اگر برباد نہیں بھی ہوتا، ایک حاجت ہے، تو غنی ہے، تو میری حاجت پوری کر دے گا، تیرا کوئی نقصان نہیں ہوگا مگر میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو ایسے واسطے دے دے کہ اللہ سے مانگے۔ ان وظیفوں کا بڑا نقصان کیا ہوتا ہے، انسان دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگرچہ وظیفے بھی دعا ہی ہوتے ہیں لیکن ان کو دعا سمجھ کے نہیں لوگ پڑھتے، لوگ تو جپتے ہیں کہ یہ اتنی دفعہ یہ پڑھ لو، اتنی دفعہ یہ پڑھ لو، بس ایک وہ بنا ہوا دماغ میں تصور۔ تو آدم علیہ السلام کے دل میں جذبہ، تو اس جذبے کی اللہ نے قدر کیسی دی کہ اللہ خود تھپکی دے کے سکھا رہے ہیں۔ شیطان کو سکھا نہیں رہے بلکہ شیطان اکڑا اللہ کے سامنے اور کہا کہ میں آگ سے بنا ہوا، یہ مٹی سے، تو اللہ نے شیطان کو کہا اخرج، یہاں سے دفع ہو جا، فإنک رجیم، تو مردود ہو گیا ہے۔ اب شیطان اس دھمکی کے بعد بھی اس کی اکڑ ختم نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ انسان تکبر میں آ جائے نا، پھر تکبر کو بریک نہیں لگتی، انسان بریک نہیں لگتی ہے، پھر وہ اور اگلی اپنے عیب کو چھپانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے اس سے بڑا جرم کرے گا۔ پھر وہ شیطان اس وقت نکل جاتا، صرف مردود ہوتا، لیکن شیطان اور غصے میں آ گیا کہ اس مٹی، اس آدم کی وجہ سے میرا بیڑا غرق ہوا ہے۔ بھائی ہوا ہے تو تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن اور اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے قیامت تک کے لیے زندگی دے، لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اے اللہ مجھے زندگی دے دے۔ اللہ نے زندگی دے دی۔ شیطان نے کہا میں حلف اٹھاتا ہوں، میں قسم اٹھاتا ہوں کہ جس آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا ہے
جس آدم کی وجہ سے تو نے اپنے دربار سے مجھے نکالا ہے، اس آدم اور اس کی اولاد، قیامت تک آنے والی اولاد میں سے ایک ایک کے پیچھے پڑا رہوں گا۔ الفاظ دیکھیے، لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، سامنے سے بھی حملہ کروں گا، پشت سے بھی حملہ کروں گا، دائیں سے بھی بہکاؤں گا، بائیں سے بھی بہکاؤں گا، اتنا زوردار وار کروں گا نا، اور دنیا ان کے سامنے مزین کر کے پیش کروں گا۔ مزین کسے کہتے ہیں کہ ہو خراب مگر اس پہ آپ نے چمک پٹیاں لگا کے اور ریشمی چیزیں اور ریشمی چادریں اوڑھ کے اس کو پیکنگ اس کی اچھی بنا دی آپ نے، ہے گند، بے وفا، ہر چیز چھوٹنے والی، ہر چیز ختم ہونے والی۔ یہاں کہ گاڑی ہے کسی کے پاس، وہ بھی ختم، قبر میں جاتا ہے تو کیا لے کے جاتا ہے اپنے ساتھ؟ ساری چیزوں سے بے وفائی کی بو آ رہی ہے، ساری چیزیں پکار پکار کے کہہ رہی ہیں کہ ہم بے وفا ہیں، کسی بھی وقت تم سے چھوٹ جائیں گے، دل مت لگاؤ۔ ہزار ہزار گز کے بنگلے بتا رہے ہیں کہ اتنا سریا جو تم نے زمین میں ڈال دیا اور اتنی مضبوط دیواریں جو تم نے بنا دی ہیں اور ہم سے محبت کر رہے ہو، فخر کر رہے ہو، میرا بنگلہ میری گاڑی، تو بتا رہے ہیں کہ اس بنگلے سے، ایسے بنگلوں سے کئیوں کے جنازے نکل چکے ہیں۔ تم سے پہلے بڑے بڑے شداد نے تو پوری جنت بنا دی تھی زمین میں، بنائی تھی نہیں بنائی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں شداد نے کہا یہ ابراہیم کی جنت پتہ نہیں آخرت میں کب ہوگی، میں دنیا میں جنت بناتا ہوں۔ اتنی خوبصورت اس نے محل بنا، اتنا خوبصورت محل بنایا، اس میں حسین و جمیل عورتوں کو چھوڑا اس نے، اور اس میں نہریں، وہ جنت کا جو نقشہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا سارا اس نے بیان کیا، مگر جس دن جانا تھا اس کو اس محل میں، اسی دن موت کا فرشتہ آ گیا اور جانا نصیب نہیں ہوا اس کو۔ ہم نے کتنے لوگ اپنی زندگی میں دیکھے ہیں، سنے ہیں کہ شیش محل تیار کیا کروڑ روپے لگا کر، جس دن شفٹنگ ہونی تھی جو مکان کا اونر تھا، مالک تھا، اس کو ہارٹ فیل ہو گیا اور اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ دنیا بتا رہی ہے، دکھا رہی ہے کہ بے وفائی کی اس سے بو آ رہی ہے، بدبو ہے، لیکن شیطان نے خوشبو کا اسپرے کر دیا۔ اوپر کی چمڑی دکھاتا ہے شیطان، اوپر کی چادر دکھاتا ہے، اندر اس کے کیا ہے یہ نہیں دکھاتا۔ تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ شیطان نے حلف اٹھایا کہ لا تجد اکثرهم شاکرین، اتنا بہکاؤں گا کہ اے اللہ تو دیکھے گا کہ ان میں اکثر تیرے شکر گزار نہیں ہیں۔ شکر گزار کا مطلب تیرا کھائیں گے، تیرا دیا ہوا پہنیں گے، تیری نعمتوں سے مزے اڑائیں گے، مگر سارے اڑائیں گے تیرے خلاف۔ حلال لذتوں کو چھوڑ کے کس طرف جائیں گے؟ حرام کی طرف جائیں گے۔ حلال تو نے بہت دیا ہوگا مگر حلال میں ان کو قناعت نہیں ہوگی۔ جہاں تو نے اتنی لاکھوں چیزیں حلال کی، کلوا من الطیبات، اور کہہ دیا کہ یہ پاکیزہ چیزیں، یہ کھاؤ، یہ استعمال کرو، دوسری طرف کہہ دیا کہ یہ غلط ہے، ان کو چھوڑ دو، یہ اس کو چھوڑ کے کس کے پیچھے بھاگیں گے؟ غلط کے پیچھے۔ عقل ماری جائے گی۔ یا تو ہوتا نا حلال بہت تھوڑے ہوتے، حلال بہت کم ہوتا، گزارا نہیں ہوتا اس میں۔ حلال چیزیں کتنی، کتنے پھل ہیں، سارے حلال ہیں یا نہیں ہے؟ گوشت کی کتنی قسمیں حلال، بڑا گوشت، بکرے کا گوشت، دمبے کا گوشت، پھر بھی یورپ میں جانے والے سور بھی کھاتے ہیں۔ آج مسلمان کھا رہے ہیں وہاں جا کے، مردار مرغیاں کھاتے ہیں وہاں جا کے ہوٹلوں میں، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ وہاں اوائڈ کرنا بڑا مشکل ہے۔ یورپ میں مسلمانوں کی اکثریت حرام کھانے لگی ہے، اکثریت مردہ مرغیاں تو کھاتے ہی ہیں، وہ جو بغیر ذبح کیے۔ قرآن نے کتنی سخت پابندی لگائی ہے کہ ذبح کیے بغیر، اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا ہو، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ فِسْقٌ، فرمایا اللہ کی حدود سے تجاوز ہے، یہ کھا رہے وہاں۔ تو کیا وہاں حلال چیزیں ختم ہو گئی ہیں کیا کھانے کے لیے؟ کتنی چیزیں اللہ نے فرمایا کہ شیطان نے کہا کہ اے اللہ اتنے سارے حلال کے آپشن ہوں گے ان کے پاس، اتنے سارے راستے ہوں گے، مگر جائیں گے کس طرف؟ جائیں گے کس طرف؟ حرام کی طرف۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں دیکھا کہ کچھ لوگ صاف ستھرا پاکیزہ گوشت چھوڑ کر بدبودار سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ یہ جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہے ان کو، یا برزخ میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ ایک طرف بہترین خوشبودار گوشت رکھا ہے، صاف ستھرا پاکیزہ اور حلال، اور دوسری طرف کیا ہے؟ سڑا ہوا، مردار نہیں ہوتا جیسے کچرے، بو آ رہی ہے، اور یہ اس کیڑوں والے بدبودار کو کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گھن آئی ان کے عمل کو دیکھ کے۔ آپ نے حضرت جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حلال بیوی کو چھوڑ کر زنا کی طرف جاتے تھے۔
شادی شدہ ہے، بیوی گھر میں موجود ہے، حلال ہے، اس سے اپنی جنسی تسکین کرنے میں صرف جائز ہی نہیں ثواب بھی اللہ نے رکھا، مگر اس کو چھوڑ کر گند میں منہ مارنے کی، طوائفوں کے پاس اور حرام عورتوں کے پاس جانے کی عادت تھی ان کو، تو اللہ کو جیسا ان کا یہ عمل لگا، اللہ نے اس کو صورت بنا کے پیش کر دیا کہ تم یہ کر رہے تھے دنیا میں۔ یہ بات یاد رکھیں، علماء نے لکھا ہے کہ جہنم میں جتنے بھی عذاب ہوں گے وہ صورتیں مثالیاں ہوں گے، یعنی اس دنیا میں جو گناہ ہے نا اس کو ایک شکل بنا کے دیا جائے گا جو اس کی حقیقی شکل ہوگی، اس کی حقیقی شکل ہوگی۔ برائی ظاہر ہے برے جانور کی شکل میں آئے گی، تبھی حدیث میں آتا ہے سورہ بقرہ اور آل عمران صاحبان بادل کی شکل میں ہوں گے، جو سورہ بقرہ اور آل عمران کی تلاوت کرتے ہوں گے۔ اچھا عمل ہے تو صاحبان کی شکل میں آ رہا ہے، اور برا عمل ہے تو گندگی کی شکل میں اللہ دکھا دیں گے، یہی وہ گوں ہے جو تو دنیا میں کھاتا رہا، اسی کو کھا تو اسی گوں کو۔ یہ جو پل صراط کیا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو دنیا میں صراط مستقیم ہے نا جس پر ہمیں چلنے کا حکم دیا، اسی کو شکل دے کے اللہ جہنم پہ قائم کر دیں گے۔ دنیا میں جو جس طریقے سے چلا وہاں اسی طریقے سے چلا دیں گے، بولیں گے اب نیا کوئی نئی چال نہیں ہے، بلکہ جیسے چلا ہے وہ وہی تجھے دکھایا جائے گا، تو ایسے چلا ہے۔ اگر تیزی سے سیدھا سیدھا چلتا رہا ہے تو یہاں بھی چل جائے گا، اور اگر دنیا میں ایسے گرتے پڑتے چلا ہے تو یہاں بھی پھر گرتے پڑتے ہی چلے گا، اور اگر چلا ہی نہیں صراط مستقیم پر تو یہاں بھی نہیں چلے گا، چلنے کی کوشش کرے گا اور جہنم کے گڑھے میں گر جائے گا۔ تو اللہ دکھا دیں گے جیسا تھا وہی تیرے سامنے میں نے حاضر کر دیا۔ تو قرآن مجید ایک اور ہاتھ معراج کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے ننگے مرد اور ننگی عورتیں ایک ساتھ آگ میں جل رہے ہیں، اور جب آگ کے شعلے اوپر کی طرف آتے ہیں نا تو وہ بھی اوپر ہو جاتے ہیں ان شعلوں کی تپش سے، اور یا ان شعلوں کے دباؤ سے وہ بھی ننگے مرد اور ننگی عورتیں اوپر ہو جاتے ہیں جلتے ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل نے فرمایا یہ آپ کی امت کے زناکار، آپ کی امت سے مراد مسلمانوں میں جو زنا کرنے والے لوگ ہوں گے۔ تو انہی عورتوں کے ساتھ جو ننگی عورتیں ان کے ساتھ رہا کرتی تھی نائٹ کلبوں میں، تو اور اجتماعی طور پر جو ہے ان کے ساتھ گھوما کرتے تھے، آج اللہ نے ان سب کو ایک آگ میں اکٹھا ہی جمع کر دیا۔ آج اجتماعی زنا ہو رہا ہے، لڑکے زنا کر کے فخر سے بتاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی رات کو چھپ کے گناہ کرتا ہے، اللہ بھی ستاری کا معاملہ کرتا ہے، پردہ ڈالتا ہے اس کے گناہ پہ، چھپا دیتا ہے لوگوں سے۔ فرمایا کہ یہ خود آگے لوگوں میں ذکر کر دیتا ہے کل امتی معافن الا المجاہرین، جہار کرنے والے، اپنے گناہ کا اعلان کرنے والے قابل معافی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس کو خود شرم نہیں آ رہی گناہ کرتے ہوئے۔ جس آدمی کو جس بات پہ شرم آتی بتاتا تھوڑی ہے دوسروں کو، اور بتاتا وہی بات ہے جس پہ انسان کو فخر ہو۔ گوں میں منہ دے کر آ رہا ہے، گوں کھا کے آ رہا ہے، اور صبح دوستوں کو بتا رہا ہے۔ تو آج یہ نوجوانوں میں فیشن بن گیا، زنا کرتے ہیں، گندگی کرتے ہیں، اور پھر دوستوں کو فخر سے بتاتے ہیں، دوست بھی خوش ہوتے ہیں۔ بڑا خوش قسمت آدمی ہے بھائی، تو لڑکیوں کو پھانس لیتا ہے، ہمارے اندر تو یہ صلاحیت نہیں ہے۔ تو یہ سارا حساب قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر زنا سے اللہ کو بے پناہ نفرت نہ ہوتی تو اللہ قرآن میں اس کو بار بار حرام قرار نہ دیتے۔ انہ کان فاحشہ، فرمایا بہت بڑی بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اپنی خواہش کو پورا کرنے کا بہت ہی گندا راستہ ہے۔ ساء عربی میں تعجب کا صیغہ ہے، تعجب کا مطلب اللہ گویا فرما رہے ہیں کہ اتنا گندا راستہ کہ انسان ہو کے ایسے گندے راستے میں کیسے تم اپنی خواہش پوری کرتے ہو، ہمیں تعجب ہو رہا ہے تمہارے اوپر۔ جانور یہ کام کریں جن کو اچھے برے کی تمیز، تم انسان ہو اشرف المخلوقات، تمہارا ضمیر اس کے آمادہ کیسے ہو جاتا ہے، ضمیر کیسے قبول کر لیتا ہے؟ صرف خواہش پوری کرنا ہی تو نام نہیں ہے، صرف اپنی خواہشات پوری کرنا ہی تو سب کچھ نہیں ہوتا۔ غیرت حیا کے تقاضے بھی تو درمیان میں ہوتے ہیں۔ اگر سب کچھ اپنی خواہشات پورے کرنے کا نام ہوتا تو یہ بوڑھے ماں باپ کو گھر میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ ان کو جان سے مار دو، یہ تو خواہشات میں رکاوٹ بنتے ہیں، پیسہ کھاتے ہیں۔ یہ تو بیوی بچوں کو مار دو جان سے۔ آج کتنے ٹی وی میں آج کل واقعات نہیں آ رہے، فلاں نے زہر دے کے بیوی کو مار دیا، بیٹیوں کو مار دیا۔ کیوں بھائی؟ جو ہے نا ٹینشن کا ذریعہ ہے، میں آزاد رہوں، پیسہ میرا ہو، میرا بٹوا میری جیب، میں جو چاہے کروں۔ تو اس میں کیا ہے، ہر وہ چیز جو عیاشی میں رکاوٹ ہے اس کو جڑ سے ختم کر دو۔ لیکن غیرت مند انسان کی بات برداشت
نہیں کر سکتا. تو میرے بھائی غیرت کے جہاں یہاں اصول ہے زنا میں کیوں غیرت نہیں آتی, زنا سے نفرت کیوں نہیں ہے, اس میں گندگی اور بدبو کیوں نہیں آتی؟ تو اس لیے دیکھو اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے. ورنہ زنا ایسی چیز ہے کہ اصولی طور پر ایک دفعہ جس نے کر لیا اس کو سزا کے بغیر معافی نہیں ہونی چاہیے تھی, کیونکہ اللہ نے ایک حلال راستہ شادی کا, نکاح کا رکھا ہے. وہ راستہ نہ ہوتا قیامت تک کے لیے, موت تک کے لیے, ہمارا مذہب عیسائیت کی تعلیم دیتا جیسے پادریوں میں ہے کہ شادی نہ کرو, ایسی ساری زندگی گزارو, یہ مسئلہ ہوتا تو ہم کہتے ہیں مجبور ہے بھائی. ایک راستہ اللہ نے رکھا ہے نکاح کا, اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ دیکھو نوجوان طبقے کو کہتا ہوں نکاح کو اللہ نے اتنا آسان بنا دیا, کیوں؟ تاکہ زنا نہ ہو. تو جتنا بنا دیا نا اتنا آپ بھی بنا دو, اتنا ہی آپ بھی بنا دو. اگر معاشرہ شادی کرنے میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں, چھپ کے کر لو شادی, بالکل جائز ہے, قرآن میرے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. زنا کرنے سے بہتر ہے چھپ کے شادی کر لے اگر لوگ کرنے نہیں دے رہے. آپ کوئی گناہ نہیں, چھپ کے مطلب یہ نہیں کہ بالکل ہی چھپ کے, گواہ ہونے چاہیے اس کو. بہت سے صحابہ ہیں جنہوں نے چھپ کے نکاح کیے تھے. چھپ کے کیوں؟ بیگم سے ڈرتا ہوں, جو خواتین بھی بیٹھی ہیں وہ کہیں گے پتہ نہیں ٹاپک تبدیل کر رہا ہے. میں دوسری تیسری شادی کی بات نہیں کر رہا آپ سے. کمارا آدمی پہلی شادی کر لے, کرے تو صحیح, زنا نہ کرے, زنا نہ کرے, خدا کو غضب آئے گا. نکاح کو اللہ نے اتنا آسان اس لیے بنایا تاکہ زنا کے دروازے بند ہو جائیں. کوئی یہ نہ کہہ سکے بھئی میں کیسے اپنی خواہش پوری کروں. قرآن مجید میں یہاں تک فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ قَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. فرمایا اگر اس کی طاقت نہیں ہے, اتنے وسائل نہیں ہے کہ کسی آزاد عورت سے نکاح کر لو, تو کسی کی باندی سے نکاح کر لو. کیا کر لو؟ کسی کی باندی. کا حکم یہ ہے کہ وہ باندی کسی اور کی ہوگی, خدمت اسی کی کرے گی, مگر مولا پھر اس سے اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتا. باندیوں کا جو اسلام میں تصور تھا نا, جنگوں میں جو عورتیں قید ہو کر آئیں, تو اس میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ جس کی ملکیت میں ہو تو وہ مولا جو مالک ہے وہ اس سے اپنی خواہش بھی پوری کر سکتا ہے, اس سے اولاد کا بھی سلسلہ ہوگا. لیکن جب وہ ہے تو پھر دوسرا نہیں. ایک عورت شریعت میں, اسلام میں ایک ہی مرد کی ہوتی ہے, دو مردوں میں مشترک نہیں ہو سکتی. تو اگر وہ مولا اس کو کسی اور کو دے دیتا ہے باندی کو, تو باندی پر عدت لازم ہے, باندی پر عدت لازم ہے. عدت سے مراد یہ ہے کہ اس کو جو ہے نا ایک دفعہ مینسز آ کے ختم ہو جائیں تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کے پیٹ میں حمل نہیں ہے, نسب کی حفاظت ہوتا ہے. پھر وہ جو ہے نا دوسرے مالک کے پاس اگر گئی. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے, قرآن نے ترغیب دی کہ اپنی باندیوں کی کسی سے شادی کرا دو. انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم, اپنی باندیوں کی شادی. کیونکہ شادی کرنے میں جب عورت جب کسی کی بیوی بن جاتی ہے تو اسے جو عزت ملتی ہے وہ باندی بننے میں نہیں ملتی. تو اللہ کا اس باندی پہ بھی ترس کھا رہے ہیں کہ بھئی تمہارے پاس تو بیویاں ہیں, تو تم یہ باندی سے اپنی خواہش پوری کرنے کے بجائے اس باندی کا کسی مرد سے نکاح کرا دو. تو جب باندی کا کسی مرد سے نکاح ہو جاتا ہے, پھر یہ مولا اس باندی سے خواہش پوری نہیں کر سکتا, پھر وہ اپنے شوہر کی ہو جاتی ہے. اب ہے باندی مولا کی, خدمت مولا کی کرے گی, اور نسل کس کی میں اضافہ کس کا ہوگا؟ شوہر کا. تو ایسا نکاح کتنا مشکل نکاح ہے یا نہیں ہے کہ بیوی آپ کی ہو مگر آرڈر کس کا مانے؟ بولو بھائی, مولا کا آرڈر اس کا مانے. لیکن اس لیے اس نکاح کو پسند نہیں کیا گیا, کیونکہ بیوی جب آپ کی ہے تو پھر پوری آپ کی ہونی چاہیے. وہ یہی کہ آدھی سسرال والوں کی, آدھی میکے والوں کی, آدھی جو ہے نا وہ جو ہے وہ جاب کر رہی ہے, اس پہ جو ہے نا وہ کسی اور کے باس کے احکامات مسلط ہیں اس کے اوپر. تو مرد کو اللہ چاہتا ہے کہ یہ جب شوہر کی ہے تو یہ اس پہ احکامات کس کے لاگو ہوں؟ شوہر کی. وہ جیسا لے کے چلنا چاہتا ہے ویسا چلے. تو اب کیا ہے, باندی میں یہ حکمتیں فوت ہو جاتی ہیں, کیونکہ شوہر اگر کسی کام کا کہے اور مولا کسی اور کام کا کہے تو شریعت کہہ رہی ہے مولا کی مانو, کیونکہ مالک وہی ہے. تو کیسا عجیب سی بیوی ہے یا نہیں ہے یہ؟ آج کل مارکیٹ میں اس کی کوئی مثال مل نہیں سکتی, کیونکہ باندیوں کا تصور ختم ہو گیا ہے. بڑا پیچیدہ نکاح ہے. لیکن اللہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آزاد عورت سے نکاح ممکن نہیں ہے تو پھر کسی کی باندی سے ہی کر لو. ٹھیک ہے, وہ نکاح کے وہ ساری حکمتیں مصلحت سے حاصل نہیں ہوں گی,
جو ایک آزاد عورت سے نکاح میں حاصل ہوتی ہے. ایک مشکل میں رہو گے تم, لیکن کنوارے رہنے سے پھر بھی بولو بھائی, کنوارے رہ گئے تو پھر زنا کی طرف قدم بڑھیں گے, زنا کی طرف قدم جائیں گے. اس سے بہتر ہے کہ اپنے نکاح میں کوئی عورت رکھو. تو میں آج کے دور کے لحاظ سے کہتا ہوں, آج باندیوں کا دور ختم ہو چکا. باندی تو بہت ہی پست سمجھی جاتی تھی, دشمن کی یعنی جنگ زدہ, اس سے جو ہے نا دشمن کی عورت پکڑی گئی جس کے مرد قتل کر دیے گئے, اور عورتوں کو غلام بنا کے, جیسے ہوتا تھا جنگوں میں, وہ تو قابل احترام نہیں ہوتی تھی, اس کے وہ حقوق بھی نہیں ہوتے جو بیوی کے ہوتے ہیں. اس کو تو بس کھلاؤ پلاؤ, جیسے گھروں میں ماسیاں رہتی ہیں. ماسیوں کو باندیاں نہ سمجھنا شروع کر دیں کہیں آپ لوگ, یہ بتا دوں, کیونکہ باندی پہ جب بھی بات ہوئی لوگوں کو فون ہے حضرت وہ ہمارے گھر میں 3 ماسی ہیں, ان کو ہم باندی بنا سکتے ہیں. بھائی وہ آزاد عورتیں, باندی بنانا اب ممکن ہی نہیں ہے. جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور پھر نئے سرے سے وہ سارے احکامات زندہ کریں گے, تو ایک بین الاقوامی معاہدہ بھی ہے تو وہ ختم ہوگا, پھر جا کے کہیں. فی الحال یا تو حضرت عیسیٰ کا انتظار کر لیں, ٹھیک ہے, یا جو اللہ نے طریقہ بتایا نکاح کا اس پہ گزارا کر لیں. تو اس آیت میں کیا بتایا, اس سے کم از کم ایک اصول ضابطہ پتہ چل گیا کہ اگر آپ کو اپنے لیول کی عورت نہیں مل رہی نکاح کے لیے تو اپنے معیار کو بولو بھائی گرا دیں. سمجھ میں آ رہی؟ معیار کو گرانا کئی طریقوں سے. آج معیار اتنا اونچا ہے, مجھے اگر کوئی اردو اسپیکنگ ہے نا تو اردو اسپیکنگ چاہیے, اور اردو اسپیکنگ میں بھی قسمیں, اگر دہلی کا ہے تو دہلی والی چاہیے, یو پی کا ہے تو یو پی والی. یو پی والے بولیں گے دہلی والے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, بھائی وہ نہیں چاہیے. اور بہار کا ہے تو بہاری چاہیے, اور دہلی والا بہاریوں کو بولتا ہے جو نہ کٹے آری سے وہ کٹے. اتنی پاہیں لگا دی ہیں نا نکاح میں, اتنی پاہیں لگا دی ہیں. اور پھر ہر شخص کو فلمیں دیکھ دیکھ کے نا, جو جیسے اداکاراؤں کو دیکھا جاتا ہے رقص کرتے ہوئے, اور ان کی ناک, ان کی پلکیں, وہ تو ایکٹنگ کے لیے تو اسی کو رکھیں گے نا جو باقاعدہ آرڈر پہ بنوائی گئی ہو. وہ تو اس کے لیے تو ایسی عورت لا کے رکھیں گے. تو وہ اپنی بیوی کے بارے میں تصور کہ ایسی ہوگی تو کروں گا, ورنہ اس سے بہتر نہیں فلم ہی دیکھ لوں. بیوی کم از کم فلموں سے تو اچھی لگے نا, فلموں کی اداکارائیں جیسی ہیں تو اس سے تو اچھی لگے, تاکہ ٹی وی میں دل کم لگے, بیوی کو دیکھنے میں دل زیادہ لگے. تو اس لیے پھر وہ ایک ناک نقش تراشا ہوا ہے, ایسی ناک ہونی چاہیے, اور دبلی پتلی ہونی چاہیے, اور اتنے لمبے بال ہونے چاہیے, رنگ سفید ہونا چاہیے. تو آپ شادی دفتروں میں جائیں نا تو ان کے پاس جو مردوں کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, گوری چٹی, دبلی پتلی, اور اتنا قد, اور اردو اسپیکنگ, تعلیم کم سے کم, جو بہت ہی تھکا ہوا میٹرک فیل ہوگا نا اس کی شرط ہوگی گریجویشن تو ہونی چاہیے. یہ گریجویشن شرط اس کی ہے جو خود بہت ہی تھکا ہوا ہے, جو میٹرک میں کئی بار فیل ہو چکا ہے. ورنہ اگر اس نے بی ایس سی ایم ایس سی کیا ہوا ہے یا پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے تو پھر تو اس کو پی ایچ ڈی یا ڈاکٹر سے کم نہیں چاہیے. اتنی شرطیں, یہ تو سلیکشن کے لیے کہ اس سے کرنی ہے, تو اس میں لاکھوں میں سے ایک کا اس کی ماں جا کے انتخاب کرے گی. خود بھی یہ کوشش میں لگا ہوا ہے, دفتروں میں ہر ایک پر نظر ڈال رہے ہیں, وہی دیکھیں ذرا اس کو مس کال دینی ہے, نہیں دینی, نہیں, یہ صرف دوستی کے لیے, شادی کے لیے نہیں. یہ میں حقائق بتا رہا ہوں, مبالغہ نہیں کر رہا. یہ سب گھروں میں, دینداروں کے, بے دینوں کے, سب کے ایسا ہو رہا ہے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ یعنی میری زبان سے کوئی ایسا غلط لفظ نہ نکالے, علماء کے ہاں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. اگر میں صحیح بات ہوں, یعنی کوئی عالم ہوگا نا اس کی بھی یہ خواہش ہوگی. ہم تو دیکھ رہے ہیں نا, دیندار ہے, عالم ہے, مسجد کا امام ہے, وہ بھی اگر کما رہا ہے نا تو وہ بھی ہے. یہ ایسا اینٹک قسم کی جو ہے نا کوئی ہونی چاہیے. اتنی شرطیں, اتنی پاہیں لگا کے. ایک صاحب ہمارے جاننے والے, وہ ان کے لیے انہوں نے کہا, میرے جان پہچان والے تھے, مجھے کہا کہ بھائی کوئی رشتہ, میں نے کہا میرے تو کوئی شادی دفتر نہیں, میں رشتے کراؤں. تو اپنے خاندان میں کچھ خواتین کو میں نے کہہ دیا بھائی کوئی لڑکی وڑکی ذہن میں, وہ ہمارے دوست ہیں, بہت تلاش ہے. تو اب جناب وہ ان کے لیے لڑکی دیکھی جا رہی ہے, ان کو کئی رشتے دکھائے جا کے, یہ جو ہے نا اس کا ویٹ تھوڑا سا زیادہ ہے, تھوڑا کم کرو, یہ والی اب کم ہو گیا, کچھ زیادہ ہی کم ہو گیا بھائی, اتنی بھی نہیں, تھوڑی سی تو. اس کا خط یہ تو ذرا مجھ سے بھی زیادہ لمبی جا رہی ہے, تھوڑا سا چھوٹی ہو گئی. اب یہ میرے ساتھ میچ نہیں ہو رہی ہے نا. گروپ فوٹو بھی بنوانا ہوتا ہے نا کہ دیکھنے میں اچھے لگے. دولہا تھوڑا سا قد کا اونچا, دولہا تھوڑی سی اس سے قد کے نہ, یہ کہ ٹھیک نہیں, اور دولہا سے بھی لمبی ہو گئی تو گروپ فوٹو میں عجیب سے لگیں گے. یہ دولہا, لوگ سمجھیں گے یہ دولہا, یہ دلہن. یہ میں حقائق بتا رہا ہوں. پھر وہ اردو پنجاب والا ہے تو پنجابی اسپیکنگ چاہیے اس کو,
تو پھر ان کی وہ چونکہ اردو اسپیکنگ تھے تو اردو اسپیکنگ ہونی چاہیے، اور اردو اسپیکنگ میں بھی بہار، کیونکہ وہ خود بہاری نہیں تھے تو بہاری نہیں ہو، یہ بھی نہیں ہو، یہ بھی نہیں ہو، یہ بھی نہیں ہو، فلاں نہیں ہو، پھر تعلیم بھی ہو، ساری چیزیں۔ ایک دفعہ ہمارے جو رشتہ دار خواتین تھی، انہوں نے کوئی خاتون بتائی جس میں سارے کمالات تھے، سفید رنگت بھی، دبلی۔ اب ایسا نہ ہو آپ مجھ سے رابطہ شروع کر دیں وہ کون تھی، ہم پیغام دے دیں، میرے پاس ان چیزوں کا ٹائم بالکل بھی نہیں ہے۔ تو سارے کمالات اس خاتون میں تھے، اس بیچاری میں صرف ایک عیب تھا کہ اس کی یہ چھوٹی انگلی جو ہے نا، یہ شنگلی انگلی کے ساتھ ایک اور چھوٹی سی انگلی نکلی ہوئی تھی اس کی۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا انگوٹھے دو جاتے ہیں بعض کے، بعض دفعہ انگلیاں، پوری انگلی بھی دو نہیں تھی، انگلیوں کو آخری پورا یہ دو تھے، اتنا صاحب ریجیکٹ کر دیا، مسترد کر دیا۔ کہا نہیں بھائی جب کرنی ہے تو پھر میں یہ بھی ہے مجھے کام کروں، اللہ کرے وہ بیان نہ سن رہے ہوں۔ تو میں نے اس وقت پیش گوئی کی تھی کہ ان کو ٹھیک ٹھاک طریقے سے چپت لگنے والی ہے، کیونکہ جو اتنے نخرے کرتا ہے نا اس کو پھر ایسی ملتی ہے کہ وہ ایسا پھر بھگوتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر سزا لیتے ہیں نا، کتنوں کا دل دکھایا ذرا ذرا سی۔ آپ کی بھی بہنیں ہوں گی، آپ کی بھی بیٹیاں ہوں گی، کل وہ جوان ہوں گی، اگر لوگ اس طرح سے مسترد کریں آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ تو جناب پھر ان کی کہیں اللہ تعالیٰ نے سیٹنگ ویٹنگ کرا دی۔ آدمی بہت اچھے ہیں، بس ان کی ایک سوچ تھی، غلط آدمی نہیں، آدمی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں۔ اللہ نے تبھی اچھے لوگوں کو ہی تنبیہ کراتے ہیں، بروں کو تو اللہ کہتے ہیں آخرت میں کٹی لگا دوں گا میں تمہاری گھنٹی۔ ابھی اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو دنیا میں تھوڑا سا دھلائی اللہ تعالیٰ ان کی کرا دیتے ہیں۔ تو ان کی شادی ہوئی، ان کی سیٹنگ ویٹنگ ہو گئی کہ طلاق یافتہ خاتون سے وہ سیٹنگ ہو گئی۔ سیٹنگ تو ایسی چیز ہے پھر تو ساری شرطیں ہم جب دل جس پر آ جائے تو آ گیا۔ تو وہ جب شادی ہو کے وہ لڑکی گھر آئی، غریب گھرانے کی لڑکی تھی، تو اس لڑکی کے اخلاق اتنے خراب کہ ان کے روزانہ جھگڑے میرے پاس آتے، آج یہ بول دیا آج یہ، اتنے خراب۔ بعد میں پتا چلا محترمہ چور بھی ہیں، یہ لوگ مالدار تھے لڑکے والے، تو ان کے گھر سے سونا بھی چوری کرنا، آہستہ آہستہ سونا غائب ہو رہا ہے، پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں بھائی۔ پتا چلا یہ محترمہ چور بھی ہے، ماشاءاللہ ان کے کمالات۔ پھر یہ پتا یہ چلا تھوڑے دنوں کے بعد کہ یہ بانج بھی ہے، ان سے اولاد بھی نہیں ہوگی، اور ان کو طلاق پہلے اسی وجہ سے تھی کہ یہ تو میرے پاس ہے۔ میں نے کہا دیکھو بانج ہونا تو اس بیچاری کا قصور نہیں ہے، تو کہہ رہے بانج ہے لیکن اور بھی تو کوالٹیز دیکھیں آپ۔ اس کو یہ خود احساس نہیں ہے کہ میں بانج ہوں تو چلو میں تھوڑا سا کمپرومائز کر لوں، مجھے میرے دنیا کو اولاد بھی نہیں ملے گی، اب تو مجھے اور اچھا بن کے رہنا چاہیے۔ سارا دن پڑی رہی ہے، ٹی وی دیکھ رہی ہے، نہ خدمت، نہ پردہ، نہ نماز، اتنا بد اخلاقی والا معاملہ کہ سب نے ہی مشورہ دیا بھائی سے جان چھوڑا دو، عذاب جان بن جائے گی۔ چور ہے، چور کو کون رکھے گا گھر میں؟ ایک دفعہ چوری کی، دو دفعہ چوری کی تو بات ہوتی ہے۔ بالآخر انہوں نے طلاق کا فیصلہ کیا اور طلاق دے دی۔ ایک دن گھر آئی نہیں دفتر سے، پتا چلا جی اس کی بیوی نے کپڑے وپڑے پھاڑ دیے اور ناخن جیسے وکیل بتاتے ہیں نا، جا کے عدالت میں یا تھانے میں بیان دیا کہ میرا میاں نے مجھے مارا اور میری اتنے پیسے لے لیے اور یہ کر دیا، الٹا کیس۔ وہ شریف سا آدمی تھا بیچارہ، سیدھا سادہ سا، وہ صاحب جیل کی سلاخوں کے پیچھے 5 لاکھ روپے دے کے چھڑوایا ہے، کئی دن جیل کے اندر بند رہے ہیں، اور 5 لاکھ روپے جو دے کے چھڑوایا معافی کے ساتھ کہ 5 لاکھ لے لو اللہ کے لیے، اللہ کا واسطہ تمہیں چھوڑ دو، ہم غلطی پر ہیں آپ سے، یہ بھی یعنی وہ کریکٹ۔ تو اتنے نخرے، اتنے نخرے، تو یہ آج حساب کتاب ہو رہا ہے۔ اللہ نے کیا کیا قرآن مجید میں ہے بھائی کہ اگر تمہیں آزاد عورت سے نکاح تمہارے لیے ممکن نہیں ہے تو کیا کرو؟ فَمِمَّا مَلَكَتْ، اپنا معیار کم کرو۔ تو میں اس معیار کم کرنے کی صورتیں بتا رہا ہوں، طلاق یافتہ سے کر لیں، بیوہ سے کر لیں، ٹھیک ہے نا، کسی غریب سے کر لیں، زنا نہ کریں، آپ زنا نہ کریں، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ تو شیطان نے کیا کہا تھا؟ لا تجد اکثرہم شاکرین، اے اللہ اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو اکڑ، جس میں اکڑ تھی اس کا نتیجہ کیا نکلا، اور جن میں تواضع تھی ان کے بارے میں اللہ فرمایا ثم اجتباہ ربہ، اللہ نے دوبارہ اپنا ویسا ہی برگزیدہ بنا لیا۔ تبھی ہم جب بھی حضرت آدم کا تذکرہ کرتے ہیں، آدم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام، اور شیطان کا تذکرہ من الشیطان الرجیم، شیطان جب بھی آئے گا رجیم کا لفظ مردود، اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا، ملعون، کسی کو برا کہنا ہو تو اس کو شیطان کہا جاتا ہے، گندا۔ کسی نے کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا
کہ کیا شیطان نے پوچھا کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ ہزاروں سال سے لوگوں کو گمراہ کرتا آ رہا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہو جائے گی۔ کتابوں میں واقعہ لکھے، اس کی سند کی مجھے تحقیق نہیں، لیکن اس کا مضمون درست ہے۔ تو شیطان نے پوچھا اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو یہ گیا حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا، اللہ شیطان پوچھ رہا ہے میری توبہ قبول ہو جائے گی، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو اللہ نے کہا کہ بھائی پہلے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو، اب آدم کو نہیں کر سکتے تو آدم کی قبر کو کر لو، میں بھی قبول کروں گا۔ تو شیطان نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ پہلے وہ زندہ تھے، میں نے نہیں کیا، اب قبر کے اندر ہے، میں کیسے کر لوں بھائی، اب کیسے کر لوں؟ تو وہ اکڑا ہوا ہے آج تک، کیونکہ اکڑ کا نتیجہ پھر مزید تکبر ہی پیدا ہوتا ہے انسان میں۔ تو یہ ساری توحید میں اس پر عرض کر رہا تھا کہ اپنے اندر جب قرآن سنا کریں انابت پیدا کریں، تواضع پیدا کریں، اپنے آپ کو محتاج سمجھ کے بیٹھا کریں درس میں کہ ہم سیکھنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں اس سے جو چیز ہمیں سیکھنے کو ملے گی ہم محتاج ہیں، ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ اللہ پڑھا لکھا اسے کہتے ہیں جس کے پاس اللہ کے علوم ہو، جس کے پاس اللہ کے علوم نہیں ہے اللہ کی نظر میں وہ جاہل ہے، کیونکہ اس کو زندگی کا مقصد ہی معلوم نہیں ہے کہ زندگی میں مجھے کرنا کیا ہے، مجھے زندگی گزارنی کیسے ہے۔ تو انابت پیدا کریں، تواضع پیدا کریں اپنے اندر، اور جذبہ پیدا کریں، اللہ سے گڑ گڑائیں، اللہ کو واسطے دیے کہ مانگا کریں۔